بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس دور کو جاہلیت کا دور کہتے، ظلمت کا دور۔ آپ علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے جو دور تھا، اس دور کو جاہلیت کا دور، ظلمت کا دور، اندھیروں کا دور کہا جاتا۔ جاہلیت ہے، ظلمت ہے، اندھیرے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی، اور پھر آپ کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک زندگی۔ فرمایا اس سے ہوگا کیا؟ دنیا اندھیروں سے نکلے گی، دنیا جاہلیت سے نکلے گی۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے دنیا نکلے گی اور روشنی کی طرف آئے گی۔ جاہلیت کا دور ختم ہوگا، دانش کا اور عقل کا اور سمجھداری کا دور آئے گا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تو آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں ظلمت تھی، جاہلیت تھی۔ اگر اس جاہلیت کی کچھ موٹی موٹی باتیں اس تاریخ میں دیکھی جائیں تو نظر یہ آتا ہے کہ اس جاہلیت میں شرک بہت تھا، بت بنائے جاتے تھے، اصنام، ان کی پوجا کی جاتی تھی، شرک بہت تھا۔ تو شرک جاہلیت کی روایت ہے، ظلمت کے دور کی نشانی ہے، جاہلیت کا طرز عمل ہے۔ معبود برحق کو اور معبود حقیقی کو، اس کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پرستش کرنا، یہ اس دور میں تھا۔ کئی خدا بنائے ہوئے تھے اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، ان کی عبادت، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے غیر کو بھی مانتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن بیت اللہ کے میں بہت سارے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے غیر کو بھی مشکل کشا، حاجت روا مانتے تھے۔ ان سے ایسی امیدیں لگاتے تھے جیسے اللہ کا حق تھا۔ یہ جاہلیت کا دور تھا۔ یہ ظلمت کا دور تھا، کم عقلی کا دور، کہ غیر اللہ کی پرستش کرنا۔
روشنی کا دور آیا، ہدایت کا دور آیا، ایمان کا دور آیا، اسلام کا دور آیا، پیارے نبی کی پیاری زندگی آئی، سبحان اللہ۔ وہ ہدایت کے، توحید کے نور کا دور تھا کہ پرستش صرف اللہ کی، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت صرف اللہ کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت صرف اللہ کی۔ لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی ذات۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نور پھیلا، ہدایت پھیلی، روشنی آئی کہ یہ جبین صرف اللہ کے سامنے جھکے گی۔ اللہ نے انسان کو عزت بخشی، اعزاز بخشا، شرف دیا۔ اب یہ پیشانی اس لائق نہیں کہ اللہ کے غیر کے سامنے جھکے، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گی۔ یہ توحید کا دور ہے، روشنی کا دور۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں اندھیرا تھا، ظلمت تھی، اور اس ظلمت کی علامت تھی کہ لوگ غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کے غیر کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھا کرتے تھے۔ ان کی عبادت ہوتی تھی، ان کی پوجا ہوتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا۔ یہ بھی جاہلیت کا دور تھا، یہ بھی ظلمت کی زندگی تھی۔ یہ معاشرہ بھی ہدایت کی روشنی سے، اسلام کے نور سے، نبی کی زندگی کی روشنی سے محروم ہے۔ جہاں شراب نوشی ہے سمجھو وہ جاہلیت کا دور، سمجھو وہاں ظلمت کی زندگی ہے۔ تو جاہلیت کا دور صرف وہ نہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے تھا بس، نہ، جو دور بھی آپ کی زندگی سے خالی ہوا وہ دور جاہلیت کا ہے۔ جو دور بھی آپ کی روشن سیرت سے محروم ہوا وہ دور، وہ زندگی، وہ معاشرہ جاہلیت کا ہے، ظلمت کا ہے، چاہے دنیا اسے روشن خیال کہے، چاہے اسے دنیا ترقی پسند کہے، لیکن جہاں شراب نوشی ہے اور جہاں جھوا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یہ اس دور کا خاص طرز عمل تھا، شراب نوشی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا۔ اور آج کی جدید جاہلیت کے اندر بھی قمار اور جوے کی نہ جانے کتنی شکلیں ہیں۔ وہ ظلمت ہے، وہ جاہلیت ہے، وہ ظلمت ہے، وہ جاہلیت ہے۔ اور جاہلیت اور ظلمت میں انسان کے ساتھ انصاف نہیں رہتا، انسانوں کے ساتھ انصاف نہیں رہتا، کسی کو حق نہیں ملتا۔ ظلمت اور جاہلیت میں زیادتی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے، طاقتور اپنا حق لے لیتا ہے، کمزور اس کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کی خاصیت ہے۔ جوا کھیلا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک جاہلیت کا دور وہ تھا اور میری امت میں ایک دور پھر آئے گا
وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، ولبس الحریر، ریشم پہنا جائے گا، وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھایا جائے گا، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شرابیں پی جائیں گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرِ، مرد ریشم پہنیں گے، وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھائیں گے۔ وہ جاہلیت کا دور تھا آمد رسول سے پہلے، وہ جاہلیت اولا تھی، پہلا دور تھا۔ لیکن جاہلیت جدیدہ، جو نئے جاہلیت کا یہ دور آیا ہے، بدقسمتی یہ کہ یہاں برائی ہے بھی لیکن اس برائی کا احساس بھی ختم ہو گیا، بلکہ وہ برائی بھی اسٹیٹس بن گئی، بلکہ وہ ظلمت بھی اسٹیٹس بن گیا، وہ جاہلیت بھی عزت کا معیار بن گیا۔ بڑی محفلوں میں شراب چلتی ہے، سودی لین دین پہ فخر کرتا ہے، شرمساری تو نہیں ہے، شرمساری تو نہیں ہوتی۔ وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھایا جائے گا، وَلُبِسَ الْحَرِيرِ، ریشم پہنا جائے گا، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شرابیں پی جائیں گی۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جاہلیت میں ساری برائیاں تھیں، اور جہاں نبی کی زندگی کا نور نکلے گا وہاں ساری جاہلیت پھر آ جائے گی، چاہے آپ اسے پڑھا لکھا کہیں، چاہے آپ اسے تعلیم یافتہ کہیں، چاہے آپ اسے ترقی کا دور کہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ